اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی تک ہم دیکھ رہے تھے اسم معرفہ کی اقسام کو، ٹھیک ہے۔ اسم معرفہ کی اقسام ہم دیکھ رہے تھے۔ نمبر 1 ہم نے اسم معرفہ کی کون سی قسم دیکھی؟ معرف باللام۔ معرف باللام، کہ کوئی بھی اسم جس کی ابتدا الف لام سے ہو رہی ہے اس کو ہم معرف باللام کہہ دیں گے۔ یہ ہوگی قسم نمبر 1۔ معرفہ کی دوسری قسم کون سی تھی؟ اسم اسم علم۔ علم۔ اسم علم، کسی بھی چیز کا، انسان کا، مکان کا ذاتی نام جو ہوگا اسے ہم کہیں گے اسم علم۔ اسم علم۔ صفاتی نام نہیں، صفاتی نام اسم علم نہیں نہیں ہوگا، صرف ذاتی نام اسم علم ہے۔ شاباش۔ پھر تیسری کون سی قسم پڑھی ہم نے؟ منادا۔ منادا، کہ کسی بھی حرف ندا کے بعد آنے والا جو اسم ہوگا وہ منادا کہلائے گا۔ اور کون کون سے حروف ندا؟ یا ایوہا یا ایتھا۔ یا ایوہا یا ایتھا، بس آپ کو دیکھتے ہی پہچان ہو جائے گی کہ اچھا یہ یا آ رہا ہے، یا ایوہا آ رہا ہے، یا ایتھا آ رہا ہے۔ اس کے بعد ڈیفینیٹلی جو بھی اسم آئے گا وہ کیا ہوگا؟ منادا۔ منادا ہوگا۔ پھر چوتھی کون سی کیٹیگری دیکھی؟ اسم اشارہ۔ اسم اشارہ۔ پھر ہم نے دیکھا اسم اشارہ قریب بھی ہو سکتا ہے، بعید بھی ہو سکتا ہے۔ چلے کس کا سنانے والا رہ گیا تھا؟ نمرہ یاد ہوئے گردانے وغیرہ؟ یہ بھی سننی ہے؟ ابھی تو میں نے نہیں سنی ہے۔ ابھی نہیں سنی؟ چلے کوئی بات نہیں۔ اسم اشارہ قریب ہاذا، ہاذانی، ہاذینی، ہاؤلائی، ہادی، ہاتانی، ہاتینی، ہاؤلائی۔ اسم اشارہ بعید تلکا، تانکا، تینکا، اولائکا، اور مذکر کے میں نے نہیں بولے ذالکا، ذانکا، ذینکا، اولائکا، ٹھیک ہے، اپوزٹ کر دیا۔ پھر پانچویں کون سی کیٹیگری ہم نے دیکھی؟ اسماء الموصولہ۔ اسماء الموصولہ، ایکسلنٹ، ٹھیک ہے۔ مفرد کے صیغے کے ساتھ بولیں گے تو بولیں گے اسم الموصول۔ اسم الموصول مفرد کا صیغہ ہوگا تو اسم الموصول۔ اسم الموصول۔ اگر سارے کے سارے اسماء الموصولہ کی بات ہوگی تو جمع کا صیغہ آ جائے گا، تو اسماء الموصولہ، اسماء موصولہ۔ الموصولہ، شاباش۔ الذی، اللذانی، اللذین، الذین، التی، اللتانی، اللتین، اللاتی، اللائی، اور اللواتی۔ قرآن میں اللواتی میرا خیال ہے یوز نہیں ہوا، اس لیے ہماری کتاب میں بھی نہیں گیون۔ باجی ہم کیا کہیں گے کہ یہ جو اسماء الموصولہ یہ تین طرح کے ہیں، ان میں الذی، ما اور من آتے ہیں، ایسے کہیں گے اس کو؟ ہاں، اس میں ماں اور من بھی شامل ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ماں ہوگا غیر عاقل کے لیے، اور جو من ہوگا وہ عاقل کو۔ عاقل کے لیے۔ ہاں، کیونکہ نا یہ بھی جوڑنے کا ہی کام کر رہا تھا، جیسے الذی کا میننگ ہوتا ہے نا، وہی ماں اور من کا بھی میننگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جی۔ چلیے، اب نیکسٹ ٹاپک انشاءاللہ ہم کریں گے وہ ہے ضمائر، یا اردو میں بولے تو ضمائر۔ باجی ویسے 6 قسمیں تھی تو ہم نے 1 2 3 4 5 نہیں پڑھی؟ ہاں نہیں، یہ 5 ہوئی نا، ابھی چھٹی یہ ضمائر، میں 5ویں بولی ہے نا۔ 5 ہم نے پڑھ لی ہیں، تو یہ ضمائر اس میں آتی ہے؟ ہاں جی، ضمائر جو ہے نا معرفہ کی اقسام ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا معرفہ کی جو چھٹی قسم ہے وہ ضمائر کی ہے۔ اچھا۔ معرفہ کی چھٹی قسم کس کی ہے؟ ضمائر۔ ضمائر کی۔ اور میں نے کہا تھا میں ایک 7ویں قسم بھی آپ لوگوں کو تھوڑی سی نا وہ کور ہو جاتی ہے اسی میں ہی، تو وہ بھی انشاءاللہ الگ سے کراؤں گی۔ ضمائر کا ٹاپک تھوڑا ٹائم ٹیکنگ ہے، آپ کو یاد کرنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا، تو ایک آدھ ہفتہ اس پہ لگا کے نا پھر وہ آخری قسم کو ٹچ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ ضمائر، ضمائر کہتے ہیں پروناؤنس کو۔ ضمائر کیسے کہتے ہیں؟ پروناؤنس۔ پروناؤنس کو۔ جیسے ناؤن ہوتا ہے، ناؤن کی جگہ پہ جو ورڈ یوز ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ پروناؤنس۔ پروناؤن کہتے ہیں۔ جیسے انگریزی میں پروناؤن ہوتا ہے ہی ہوتا ہے، شی ہوتا ہے، اٹ ہوتا ہے، دے ہوتا ہے، پھر دیم ہوتا ہے، ہز ہوتا ہے، ہر ہوتا ہے، رائٹ، اس ہوتا ہے، آور بھی ہوتا ہے۔ یہ سارے کے سارے پروناؤنز ہوتے ہیں، یعنی کسی بھی اسم کی جگہ آپ جو ایک اور اسم استعمال کرتے ہیں وہ بیسیکلی کیا کہلاتا ہے؟ ضمیر کہلاتا ہے۔ کہ کسی بھی اسم کی بار بار تکرار سے بچنے کے لیے، کسی بھی اسم کی تکرار سے بچنے کے لیے
آپ اس کی جگہ ایک اور اسم یوز کرتے ہیں تو اس اسم کو کیا کہتے ہیں؟ ضمیر. ضمیر. جیسے اگر ہم کہیں کہ زرمینہ نے لیسن نہیں سنایا، وہ شاید کہیں مصروف ہو گئی اور اب وہ کلاس سے بھی چلی گئی. اب دیکھیے جو میں نے وہ یوز کیا زرمینہ کے لیے، یہ کیا ہے؟ یہ ضمیر. ضمیر ہے. ٹھیک ہے، پتہ لگے ہم نے ان کی تعریف کی ہے پیچھے. چلے ٹھیک ہے. تو ضمیر کیا ہوتا ہے کہ کسی اسم کے قائم مقام جب آپ ایک اور اسم استعمال کرتے ہیں اسے کیا کہیں گے؟ ضمیر. ضمیر. اور اگر آپ کوئی صریح اسم، ٹھیک ہے، اسم صریح، جیسے اس میں علم کی اگر آپ بار بار تکرار کریں وہ جملے میں سننے والے کو بالکل نہیں اچھا لگ رہا ہوتا. علی نے کھانا کھایا، علی نے دانت برش کیے، علی مدرسے گیا. اب علی 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 بار بار ہم ریپیٹ کریں وہ اتنا اچھا نہیں لگ رہا ہوتا. لیکن جب ہم علی کی جگہ وہ بول دیتے ہیں تو پھر وہ سارا کچھ کور ہو جاتا ہے. پھر وہ جملے میں وہ جو ایک خوبصورتی زائل ہو رہی ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی، پھر خوبصورتی برقرار رہتی ہے جملے کی. علی صبح اٹھا، اسے نماز پڑھی، پھر اس نے قرآن پڑھا، پھر ناشتہ کیا، اس نے ناشتہ کر کے وہ اسکول چلا گیا. اب وہ اس یا وہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ تکرار اتنی بری نہیں لگ رہی. تو یہ اس اور وہ کی تکرار کیا ہے؟ یہ ضمیر. ضمیر ہے. ڈائجسٹ ہوئے ضمیر کی کہانی؟ جی جی. ایک بات بولی ہے کہ کسی بھی اسم کے قائم مقام، آگے کیا آپ نے بولا تھا؟ ہاں، قائم مقام اسم یوز ہوگا. ٹھیک ہے، اسم کے قائم مقام اسم ہی آ سکتا ہے نا. تو پہلا اسم تھا صریح اسم تھا، یا ہم بولیں گے اس میں علم تھا. ٹھیک ہے، ایک اسم علم یوز ہو رہا تھا، اس اسم علم کی جگہ ہم نے کیا کر دیا؟ ضمیر کو یوز کر دیا. ہیں دونوں ہی اسم کی کیٹیگریز. ٹھیک ہے، بس اس میں علم کو آپ نے کس سے ریپلیس کر دیا؟ ضمائر سے ریپلیس کر دیا. کلیئر ہے؟ جی. اچھا، ضمائر پھر دو طرح کے آپ کو ملیں گے. ضمائر کتنی طرح کے آپ کو ملیں گے؟ دو طرح کے. ایک ہوں گے ضمائر منفصلہ. ضمائر منفصلہ. اور ایک آپ کو ملیں گے ضمائر متصلہ. ضمائر منفصلہ اور دوسرے ضمائر متصلہ. متصلہ. منفصلہ کا ورڈ نکلا ہے فصل سے. منفصلہ کا ورڈ نکلا ہے فصل. فصل سے. فصل سے. فصل کہتے ہیں کاٹ کر پڑھنا، الگ کر کے پڑھنا. تو وہ ضمائر جو کسی اسم کے ساتھ، کسی فعل کے ساتھ، کسی حرف کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوں گے، وہ ضمائر جو کسی اسم، کسی فعل، کسی حرف کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوں گے، ان کو کیا ہم کہیں گے؟ ضمائر متصلہ. منفصلہ. منفصلہ. لیکن وہ ضمائر جو اٹیچڈ ہوں گے، متصل ہوں گے. ٹھیک ہے، متصل کا کیا مطلب ہے؟ اٹیچڈ. متصل کا کیا مطلب ہے؟ اٹیچڈ. اٹیچ. جیسے عموماً ہم بولتے ہیں فصل جو ہم زمین پہ لگاتے ہیں اس کو فصل کہتے ہیں نا. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اس کو کاٹنا ہوتا ہے. فصل کی کٹائی سنا ہے؟ فصل کی کٹائی کا موسم ہے. جی جی. ہاں، تو کیوں سے فصل بولتے ہیں؟ کیونکہ ہم اس کو زمین سے کاٹ دیتے ہیں، اس کو الگ کر دیتے ہیں، تو وہ منفصل ہو گئی. اور متصل کا ورڈ نکلے وصل سے. وصل کہتے ہیں ملنے کو. جیسے ہم بولتے ہیں نا وصال یار ہوتا، شاعری میں بڑا یوز ہوتا ہے، غزلوں میں، کہ یار جو ہے وہ مل جائے. یہ جیسے ہم بولتے ہیں فلانا انسان وصال پا گیا، یعنی اس کا انتقال ہو گیا، وہ اس دنیا سے اس دنیا میں چلا گیا، اللہ کے پاس چلا گیا. ٹھیک ہے، سو اللہ کے پاس چلا گیا یعنی اس کا وصال ہو گیا، وہ فوت ہو گیا. اسی طرح متصل ایک اور جگہ پہ یوز کرتے ہیں. کوئی جو دو چیزیں اٹیچ ہوتی ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ دو متصل ہیں. جیسے دو عمارتیں اگر اٹیچ ہوں گی یا دو گھر اگر اٹیچ ہوں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ متصل ہیں یہ گھر. سنیں
سنا ہے یہ ورڈ؟ جی جی سو منفصل اور متصل اب بھولے گا تو نہیں؟ نہیں. ہاں یعنی منفصل جب الگ الگ ہوں گی، کوئی چیز اٹیچ نہیں ہوگی، فصل کے ساتھ ہوگی، کٹی ہوئی ہوگی. اور متصل وہ جو اٹیچ ہوگی. اٹیچ ہوگی. تجوید کی دنیا میں بھی آپ کے کام آئے گا ورڈ. وہ پڑھتے ہیں نا آپ لوگ مد متصل مد منفصل. جی تو حرف مد کے بعد جب حمزہ اسی کلمہ میں آتا ہے تو اسے متصل کہتا ہے، یعنی وہ اٹیچ ہوتے ہیں، ہم انہیں جدا نہیں کر سکتے. لیکن منفصل میں کیا ہوتا ہے کہ حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں. دوسرے کلمہ میں آتا ہے تو ہم اسے آرام سے الگ کر سکتے ہیں جب چاہیں، جب جی چاہا الگ کر لیا. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. تو منفصل کا ورڈ نکلا ہے فصل سے، اور متصل کا ورڈ نکلا ہے وصل سے. متصل کا ورڈ کس سے نکلا ہے؟ وصل. وصل. وصل سے. تو اگر کوئی ضمیر اسم فعل حرف کسی کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوگی تو اسے کیا کہیں گے؟ منفصل. منفصل. ٹھیک ہے، ضمائر منفصلہ. لیکن وہ ضمائر جو کسی اسم، کسی فعل یا کسی حرف کے ساتھ اٹیچ ہوں گے تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ متصل. متصل. ضمائر متصلہ. ڈائجسٹ ہوا؟ جی جی. چلیں اب ذرا اتنا تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں. قرآن میں نے بند کر دیا تھا، نہیں کھلا ہوا ہے. چلیں شو ہو رہا ہے. اب جہاں جہاں ہمیں ضمیر ملے گی نا ہم نے صرف اس سے لینا دینا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے بی ہی، ٹھیک ہے میں بتاتی جاؤں گی کون سی ضمیر ہے، صرف آپ نے مجھے بتانا ہے اٹیچڈ ہے یا ڈی اٹیچڈ ہے، متصل ہے یا منفصل ہے. بی ہی یہ متصل. متصل ہے. متصل ہے کہ با حرف جر کے ساتھ یہ اٹیچڈ ہے. ٹھیک ہے، با حرف جر کے ساتھ یہ اٹیچ ہوگی. اٹیچڈ ہے. لکم متصل. یہ بھی متصل ہے. متصل ہے. ٹھیک ہے کہ لام حرف جر کے ساتھ کم ضمیر اٹیچ ہوگی. اٹیچ ہوگی. وَأَنْتُمْ یہ بیسیکلی ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، انتم یہ پوری ایک ہی ضمیر ہے تو یہ کیا ہوگا؟ یہ منفصل. متصل ہے اگر واؤ نہیں ہم دیکھ نہ لیتے. وہ الگ ہوتا ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے، ہوتا کلمہ کا حصہ لیکن الگ بھی ہوتا ہے. واؤ کا ہونا نہ ہونا برابر، یہ پورا ایک ضمیر ہے ایک ہی ضمیر ہے. تو یہ پھر منفصل ہے. منفصل ہوگی. ٹھیک ہے، اور پوری انتم ایک ہی ضمیر ہے تو یہ منفصل. منفصل ہے. شاباش. یہ جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا نا شروع میں حمزہ تا یا نون آ رہے ہوتے ہیں فعل کے، جی. بیسیکلی یہ بھی ضمائر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ضمائر کو شو کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سو یہ بھی نا ضمائر کو شو کر رہے ہوتے ہیں. مجھے بتائیے جو تعلمون میں ہم پڑھیں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ متصل ہے. متصل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. کن تم، کون الگ ہے تم الگ ہے تو بتائیں. متصل. یہ متصل. بھی ٹھیک ہے، متصل ہے. کن کے ساتھ اٹیچ آ رہا ہے تم اس وجہ سے متصل ہوگا. نزلنا نون الف نا ضمیر ہے متصل ہے. متصل. علی عبدنا نون الف نا متصل ہے. فاتو واو متصل. متصل. متصل ہے. اس یہ صورت سے آپ نے جو عبدینا پڑھا ہے یہ عبدینا الگ نہیں ہے. نہیں یہ اس کے ساتھ اٹیچ ہے. اچھا اٹیچ ہے. ہاں آپ کو نا ایسے معلوم پڑتا ہے کہ آپ کیا وہاں پہ وقف کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اچھا ٹھیک ہے، دیکھیں آپ عبد ایسے وقف نہیں کر سکتے اور نہ سے ابتدا نہیں کر سکتے. عابدینا یہ پورا ایک ہی کلمہ آپ کو پڑھنا پڑے گا. ٹھیک ٹھیک. ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ آپ آگے جا کے پڑھیں گے مضاف مضاف الیہ. تو مضاف الیہ اگر ضمیر کی صورت میں اٹیچ ہوگا نا تو پھر آپ اسے جدا نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے. بصورت سے من مثلہ متصل ہے. متصل ہے. وادعو متصل. متصل ہے. شہداءکم متصل ہے. ہاں متصل ہے. ٹھیک ہے، شہداءکم ایک ہی کلمہ ہے، ہم اس کو جدا نہیں کر سکتے. من دون اللہ ان کنتم تم متصل. متصل ہے. متصل ہے. اچھا جی. صادقین فإن لم تفعلوا متصل. متصل ہے. ولن تفعلوا
متصلہ. متصل ہے. اب دیکھ رہے ہیں یہ جو میں واو جو میں نے بتایا تھا فعل کا جو واو ہوگا جمع کی تو نشانی ہے یہ لیکن ساتھ میں اس کی ضمیر بھی ہے. ٹھیک ہے, یہ جو جمع کا واو ہوتا ہے فعل کا یہ کیا ہے, اس کا ضمیر ہے. تو کچھ باجی ڈائجسٹ اس میں ہوا کیا ہو گیا؟ ہے جی میں جو تا ہے یہ بھی ضمیر ہے. بالکل. تا کو بھی آپ ضمیر کے, ہاں ٹھیک ہے, یہ جمع کا صیغہ, ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, یہ فعل مضارع ہے نا, اس میں شروع کی تا بتا رہی ہے ضمیر ہے. بالکل بالکل. فتقو متصل. متصل. متصل, ٹھیک ہے. النار التي وقودها الناس وقودها متصل. ہاں متصل, ٹھیک ہے. وقودها سیم کلمہ ہے. ٹھیک. الناس والحجارة أعدت متصلہ. متصل ہے. تو کچھ سمجھ آیا متصل اور منفصل کا؟ جی جی آگے. الحمدللہ. کوئی منفصل کے لیے اگزامپل آئے نا, زیادہ تر متصل کی آ رہی ہے. منفصلہ کم ہی لگ رہی ہاں جیسے دیکھیں وَهُمْ فِيهَا ہم ہیں. یہ منفصلہ. منفصل کیا ہے. ٹھیک. زیادہ تر اس کی آ رہی ہے, جیسے پھر سے اولئک هم الخاسرون, ہم یہ بھی منفصلہ. یہ ہوا جو ہے یہ بھی ہے. کہاں پہ ہوا, کہاں آ رہا ہے؟ آگے آ رہا ہے. اچھا آگے آ رہا ہے, تو وہی مجھے ابھی تک آگے نظر نہیں پڑی. وَكُنْتُمْ یہ متصلہ. متصل. فَأَحْيَاكُمْ متصلہ. یس. ہوا یہ منفصلہ. منفصلہ ہے. ٹھیک ہے, چلیے ڈائجسٹ ہوا یہاں تک, پھر اگین دوبارہ آگے وہ ہوا آ رہا ہے. ہو گیا ڈائجسٹ. الحمدللہ. الحمدللہ. تو ہم نے دیکھا ضمائر دو طرح کے ہوں گے, یا تو اٹیچڈ ہوں گے یا ڈی اٹیچڈ ہوں گے. میں انگریزی کا ورڈ پتہ نہیں ٹھیک بولوں نہیں بول رہی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہی. ٹھیک ہے یہی ہے. چلیں جی, ہمیں زیادہ تر نا وہ اب یا تو اردو بولنی پڑتی ہے یا عربی سننی پڑتی ہے, ابھی بولنی نہیں آتی ہے ہمیں. ایک سیکھ رہے ہیں ہم انشاءاللہ, الٹی پلٹی بول بول کے سیکھیں گے. تو یا تو بولنی اردو ہے سننی عربی ہے, تو انگریزی تو ہماری زندگی سے نکل ہی گئی ہے اب. وہ تین زبانیں مکس ہی ہو جاتی پھر. ہاں صحیح بات ہے, بہت مکسنگ ہو جاتی ہے زبانوں کی. پھر نا مجھے ایک نا عربی زبان آسان لگتی ہے, باقی مجھے لینگویجز ویسے بڑی مشکل لگتی ہیں. عربی زبان بہت آسان ہے, اللہ نے بہت آسان زبان بنائی ہے عربی. مجھے جیسے نا لینگویجز میں بڑی پرابلم آتی تھی. ہاں ہم نہ رہے ہیں بلوچستان میں نا, وہاں پہ ماشاء اللہ اتنی ساری زبانیں بولی جاتی تھیں. بلوچی بولی جاتی تھی, پشتو بولی جاتی تھی, براوی بولی جاتی تھی, پنجابی اگر ہوتے تھے تو وہ پنجابی میں بات کرتے تھے, سرائکی ہوتے تھے تو وہ سرائکی میں بات کرتے تھے, اور پھر وہ جو ہوتے تھے وہاں پہ ہزارہ ہوتے تھے وہ فارسی میں بات کرتے تھے. لیکن مجال ہے جو میں نے کوئی زبان سیکھی ہو. اتنے سال ہم وہاں پہ رہے ہیں, 16-17 سال زندگی کے وہاں گزارے ہیں, لیکن وہی لینگویج نہیں سیکھ کر آئے. لیکن جب عربی کے ساتھ وہ ایک کنیکشن بلڈ ہوا, ایون انگلش اتنے سال پڑھتے رہے لیکن وہ کانفیڈینس نہیں آیا. وہ ایک جو ہوتا ہے نا بندہ کیسے کہ ہاں میں دھڑلے سے بول سکتا ہوں, وہ کام نہیں ہوا. لیکن عربی کی یہ چیز ہے کہ آپ نا غلط بھی بولو گے نا, آپ کانفیڈنس سے بولو گے. پتہ نہیں کیوں اور یہ عربی کے اندر اللہ نے ایک رکھی ہے. ایسا بھی ہے کہ اگر ہم مطلب لکھنا سٹارٹ کریں لینگویج میں تو اگلا بندہ بھی انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے کہ اس نے کیا لکھا ہے. ہاں بالکل. تو عربی اللہ نے بڑی پیاری زبان بنائی ہے. ایک تو اس محبت بندے کو بہت زیادہ ہو جاتی ہے نیچرلی. بالکل. میں نے لاء کیا تھا تو بس ایسے لکھتی رہتی تھی عربک میں. میرے پاس نہیں ہوں گی, اگلے کو میری سمجھ نہیں آئے گی, ٹیچر کو تو بالکل نہیں آئے گی, تو لیکن ٹیچرس کو آ جاتی ہے سمجھ کے کیا کہنا چاہ رہا ہے اگلا بندہ. ہاں بالکل ایسے ہی. چلے تو ضمائر دو طرح کے ہیں, ایک ہے منفصلہ اور ایک ہے متصلہ. اب آگے منفصلہ کی بھی دو کیٹیگریز ہیں اور متصلہ کی بھی دو کیٹیگریز ہیں. ٹھیک ہے, کیا بولا میں نے؟ منفصلہ کی بھی دو کیٹیگریز ہیں اور منفصلہ کی بھی. ہاں جی, منفصلہ کی بھی دو کیٹیگریز ہیں اور متصلہ کی بھی. دوبارہ بولیں. منفصل دو کیٹیگریز ہیں اور کے بھی. اب منفصلہ کی کون سی دو کیٹیگریز ہیں؟ یہ ضمائر مرفوع بھی ہو سکتے ہیں. ہم نے پڑھے نا حالت رفع, حالت نصب, حالت جر. جی جی. تو یہ جو ضمائر ہیں یہ حالت رفع میں بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ضمائر منفصلہ جو ہیں وہ مرفوع بھی ہو سکتے ہیں
اور نمبر 2 منصوب یا مجرور بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے دیکھیں اعراب کی کہانی شروع ہو رہی ہے. نظر آ رہا ہے اعراب کا ٹچ؟ جی یہاں یہ پراپر سیریس والا اعراب کا ٹچ ہے. ٹھیک ہے، تو ضمائر منفصلہ دو طرح کے ہوں گے، یا تو وہ حالت رفع میں ہوں گے یا وہ حالت منصوب یا مجرور میں ہوں گے. ہاں جی. یعنی آپ کو نصب اور جر نا دیکھنے پہ معلوم پڑے گا، یعنی آپ جب تک اس کو انالیسس نہیں کریں گے، اچھے سے غور و فکر نہیں کریں گے، آپ کو نہیں پتہ لگے گا کہ یہ جو ہے ناصبہ ہیں یا یہ اپنے جر ہیں. ٹھیک ہے، کہ یہ وہ حالت نصب میں یا وہ حالت جر میں، منصوب ہے یا مجرور ہے. سوری، ناصبہ نہیں، منصوب ہے یا مجرور ہے. ٹھیک اچھا، آپ نے نیچے مجرور کیوں لکھا ہے؟ ہے، کیونکہ جو ضمائر ہوں گے نا وہ دو طرح کے ہوں گے، یا تو وہ مرفوع ہوں گے نمبر 1، یا وہ منصوب یا مجرور ہوں گے. ٹھیک ہے، وہ منصوب بھی ہو سکتا ہے، وہ مجرور بھی ہو سکتا ہے. جیسے کم ہے، اب کم سم ٹائم حالت نصب کے لیے یوز ہوگا اور کم ہی سم ٹائم حالت جر کے لیے یوز ہوگا. ایک ہی چیزیں دو جگہوں پہ یوز ہو رہی ہوں گی. ٹھیک ہے، پھر اس میں وہی آپ کو کنفیوژن کریٹ ہوگی کہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ اب یہاں پہ یہ حالت نصب میں آ رہا ہے یا یہ حالت جر میں آ رہا ہے. وہ جیسے پڑھیں گے تو معلوم پڑے گا. جیسے اب ہے کن تم ضمائر کون سے؟ متصل ہیں، رائٹ؟ ضمائر کیسے؟ متصل. متصل ہے. اب یہ جو متصل ہے یہ کن تم حالت اس میں ہے، کیا کہتے ہیں، نصب میں. ٹھیک ہے، فَأَحْيَاكُمْ متصل ہے اور حالت نصب میں. آپ کو کیسے پتا چل رہا ہے؟ وہ انشاءاللہ جیسے جیسے آپ لوگ پڑھیں گے نا آپ لوگوں کو پتہ لگنا شروع ہو جائے گا. خَلَقَ لَكُمْ، اب دیکھیں اوپر بھی کم تھا نیچے بھی کم ہے، لیکن کم اوپر حالت نصب میں تھا، یہاں پہ نیچے کم حالت جر میں. جر کا تو آپ کو بھی پتہ لگ رہا ہے کہ دیکھیں لام آ رہا ہے، لام کے بعد لام حروف جارہ میں سے ہے، پھر تو یہ اس میں اسم مجرور. مجرور ہوگا. پتہ لگ گیا نا؟ ہاں، یہ ایک بات پتہ چل گئی. ہاں، تو جو پڑھا ہوا ہے وہ پتہ لگ جاتا ہوتا ہے انسان کو. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ جو حالت نصب ہے یا جو حالت جر ہے، چاہے متصل ہو چاہے منفصل ہو، ٹھیک ہے، ان کی سیم ہوگی. ابھی جب ہم گردانے دیکھیں گے نا تو آپ کو آسانی یہ ہوگی، آپ کو 3 گردانے نہیں یاد کرنی پڑیں گی، آپ کو صرف 2 گردانے یاد کرنی ہے. نمبر 1 حالت رفع کی گردان یاد کرنی ہے، اور نمبر 2 حالت نصب اور جر کی گردان یاد کرنی ہے. آسانی ہوئی نا جی کہ 3 گردانوں کے بجائے جس 2 گردانیں یاد کرنی ہے. ایک منفصل کے لیے حالت رفع، ایک منفصل کے لیے حالت منصوب و مجرور. منصوب و مجرور. ویری گڈ. ہاں، واؤ لگا دینا پھر بڑے مزے کا بن جائے گا، منصوب و مجرور. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ضمائر متصلہ ہیں وہ بھی 2 طرح کے ہیں. ضمائر متصلہ بھی 2 طرح کے. 2 طرح کے. اسی طرح متصل مرفوع بھی ہو سکتے ہیں اور منصوب یا مجرور. مجرور. منصوب یا مجرور بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کس طرح سے ہوں گے، کیا ہوگا، وہ اگلے ایپیسوڈ کی پریشانی ہے، ابھی آپ نے نہیں لینی. ٹھیک ہے، ابھی آپ نے صرف کیا رٹا لگانا ہے کہ جو ضمائر ہوں گے وہ 2 طرح کے ہوں گے. بلکہ پہلے ضمائر ہوتے کیا ہیں خود کو یہ بتانا ہے کہ ضمائر ہوتے کیا ہیں. ضمائر وہ ہوتے ہیں، یعنی وہ پروناؤن ہے جو ناؤن کی جگہ پہ یوز ہو رہا ہے دونوں اسم کی قسمیں. یعنی اسم ہے، اسم کو آپ نے اسم سے ریپلیس کرنا ہے، اسم کو آپ نے اسم سے ہی ریپلیس کرنا ہے. انگریزی میں بولے ناؤن کو پروناؤن سے ریپلیس کرنا ہے. اب وہ کون سے ہیں پروناؤن؟ 2 طرح کے ہو سکتے ہیں. نمبر 1 منفصلہ. منفصلہ، نمبر 2 متصلہ. متصلہ. اگر وہ اٹیچڈ ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ اٹیچ. آواز کٹ گئی، پھر سے. اٹیچڈ ہوں گے تو کیا نام ہوگا؟ متصلہ. متصلہ. اور اگر ڈی اٹیچڈ ہوں گے تو منفصل. منفصلہ. اب جو ضمائر منفصلہ ہیں اس کی پھر ہم نے 2 کیٹیگریز کی. نمبر 1 مرفوع. مرفوع. ہاں جی، یعنی ضمائر ہیں، منفصل ہیں، مرفوع ہیں. ٹھیک ہے، ضمائر ہیں، منفصل ہیں، مرفوع ہیں. ان کا پورا نام ہو جائے گا ضمائر منفصلہ مرفوع، مرفوعہ بول دیں. اور نمبر 2 منصوب یا مجرور. ہاں جی، منصوب یا مجرور ہوں گے. تو ضمائر ہیں، منفصل ہیں، منصوب یا مجرور ہیں. تو ضمائر منفصل، منصوب یا مجرور. پھر اگر متصل ہوں گے تو اگین
ज़मायर ضمائر मुत्तसिला मुत्तसिल मरफूआ। बिल्कुल, ज़मायर मुत्तसिला मरफूआ। फिर ज़मायर ضمائر मुत्तसिला मंसूबिया मजरूर। हाँ जी, ज़मायर होंगे, मुत्तसिला होंगे, मंसूबा या मजरूर, और में से कुछ होंगे मंसूब या मजरूर होंगे, मुत्तसिल मजरूर या मुत्तसिल मजरूर मंसूब। चले यहाँ तक इंशाल्लाह आप लोगों ने याद करना है। कल इनसे इंशाल्लाह फिर हम ना गिरदाने देखना शुरू करेंगे। हम देखेंगे ज़मायर मरफू की पूरी गिरदान देखेंगे, वो मुनफसिल मरफू की, ज़मायर मुनफसिल मरफू की पूरी गिरदान देखेंगे। फिर हाँ, सबसे पहले हम ना ज़मायर मरफू मुनफसिल की गिरदान देखेंगे नंबर 1 पे, ठीक है। फिर नंबर 2 पे हम ऐसा करेंगे, चलिए साथ ही बेतरतीब चले चलेंगे। फिर मुनफसिल मंसूब या मजरूर की, ये बहुत कम यूज होती है, ठीक है। ये जो मुनफसिल मंसूब या मजरूर है ना, इसकी जो गर्दान हम पढ़ेंगे बहुत कम यूज होगी, पूरे कुरान में शायद ही कुछ जगहों पे आ रहा हो बस, ठीक है। लेकिन चूंकि हमने यहाँ रट्टा लगाना है तो हम लगाएंगे इंशाल्लाह। या बल्कि 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 हम तरतीब ऐसे रखेंगे जो ज्यादा मजे की तरतीब है। हम ऐसा करेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे जमायर मुनफसिला मरफू, फिर पढ़ेंगे जमायर मुत्तसिला, ये मंसूब या मजरूर ना, मुत्तसिल मुत्तसिल मंसूब या मजरूर पढ़ेंगे, ठीक है। पहले मुनफसिल मरफू, फिर मुत्तसिल मंसूब और मजरूर, ये बहुत यूज होते हैं, ठीक है। ठीक है। और फिर तीसरे नंबर पर हम मुत्तसिल मरफू को पढ़ेंगे, और फिर चौथे नंबर पर हम जो है ना ये इसको या हुई या ये वाली गर्दानों को देख लेंगे। इसको सिर्फ देखना है, अगर आपको ये वाली गर्दान याद हो जाए ना, ये वाली, दिस वन, मुत्तसिल मंसूब और मजरूर वाली, तो आपको ना मुनफसिल मंसूब और मजरूर ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। चलिए जी, बस छुट्टी कर लेते हैं इंशाल्लाह। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? बाकी ये मुत्तसिला मुनफसिला मतलब अभी पहचान में नहीं आया कि इसको कैसे समझना है। वो इंशाल्लाह मैं हूं ना, अभी तक जितना पढ़ा है उतनी हमने कोशिश की है पहचान करने की, हो जाती है ना पहचाने हमें। हम्म, पहले तो हमें तक ये भी नहीं आता था, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें सिखा दिया। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आगे भी सिखा देंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम मेहनत करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे और हमें आ जाएगा, ठीक है जी। नहीं जैसे सबने अभी मुत्तसिला मुनफसिला आपने बताया था ना स्क्रीन शेयर करके, हम्म। वो भी मतलब समझ नहीं आया कि मुत्तसिल कब होगा मुनफसिल कब होगा। हाँ, कोई ना कोई, हाँ अगर कोई ना कोई इस्म, फ़िल या हर्फ अटैच होगा उसके साथ तो वो मुत्तसिल होगा, ठीक है। कोई ना कोई इस्म, फ़िल या हर्फ अटैच होगा तो वो मुत्तसिल होगा। अगर इस्म फ़िल या हर्फ अटैच नहीं होगा तो वो मुनफसिल होगा, ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, आज आप लोगों ने कहाँ तक प्रैक्टिस की है? आया नंबर 22 तक की है। याद रखे रहिएगा, कल हम 23 से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अभी हम सिर्फ जरा मलीहा को समझा दें। हाँ जी, अब देखिए जरा मलीहा, व इज़ क़ाल रब्बुका, मैं आपको बता रही हूँ का जमीर है। अब आप मुझे बताएं कि ये अटैच है रब के साथ या डीटैच है? अटैच है। अटैच है, तो बताएं कौन सी जमीर हो जाएगी? मुत्तसिला। मुत्तसिल हो जाएगी। अच्छा जी, अब मैं आपको बता रही हूँ कौलू का जो वाव है यहाँ पे ये जमीर है। अब बताइए अटैच्ड है या डिटैच्ड है? अटैच्ड है। अटैच्ड है। अत्तजअलु, अब मुझे बता, मैं आपको बता रही हूँ ता यहाँ पे जमीर के तौर पे यूज हो रही है तो अटैच मुत्तसिला। मुत्तसिल हो जाएगा। फी हा, मैंने आपको बता दिया हा जमीर है, अब आप बता दें। मुत्तसिला। मुत्तसिल है। अगेन, चले पहले युफसिदु के या को देखें। ये अटैच्ड मुत्तसिला। अटैच मुत्तसिल है, ठीक है। फी हा मुत्तसिला अटैच। मुत्तसिल, अटैच्ड है। व नहनु, अब वाव को आपने शामिल नहीं करना, ठीक है, वाव को आप शामिल नहीं करते होते। अब बताएं। नहनु मुनफसिल। मुनफसिल, एक्सेलेंट। नुसब्बिहु, नून मुत्तसिला। मुत्तसिल। बिहम्दिका मुत्तसिला। मुत्तसिला। व नुक़द्दिसु मुत्तसिला। लका मुत्तसिला। मुत्तसिला। चकाला में भी जमीर छुपी हुई, इंशाल्लाह हम करेंगे। आलमु, हमजा मुत्तसिला। मुत्तसिला।
تعلمون تا. متصلہ ہاں بیسیکلی اس میں نا دو چیزیں جو ضمائر کو شو کری ہیں. خیر آگے ہے کلہا متصلہ متصلہ عرضہم متصلہ متصلہ. سمجھ آنا شروع ہوئی؟ جی بات ہے ہاں جی. انبئونی متصلہ متصلہ. کنتم متصلہ متصلہ. چلے جی بس اسی طرح آپ لوگوں نے پریکٹس کرتے رہنا انشاءاللہ آہستہ آہستہ ساری چیزیں کلیئر ہوتی جائیں گی. ٹھیک ہے جی. اوکے سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. وبرکاتہ جزاک اللہ خیر. وإياك.